اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس انسان نے اس وظیفے کو کیا، مغرب کی نماز کے بعد وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت رازق ہیں تو اس کی صفت رازق ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان سے زیادہ پیسے کے مالک کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم بھی نہیں، اتنا خاص ڈگری بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ہمارے پیارے اور اللہ کے برگزیدہ انسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو کیا، وظیفہ کرنے کا اتنا فائدہ ہوا کہ جب بھی میں دل میں حسرت کرتا ہوں کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتا ہے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ رزق کیسے ممکن تھا، مجھے مل گیا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل توقع اور بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے اور طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت دے دیتے ہیں۔ انسان بے بس ہے، انسان کمزور ہے، انسان کے اس کے اوپر گروپ نہیں کہ میں یہ چیز چاہوں اور میں کر لوں، لیکن جب انسان اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ ایسے ملتی ہے جیسے اس نے زور بھی نہیں لگایا، اس نے کوئی تردد بھی نہیں کیا، لیکن اس کی سوچ کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب دن قیامت ہوگا تو آپ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو عام انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ کے لیے پل صراط ایک بڑی عجیب سی چیز بن جائے گی جو اس کو ضائع کر دے گی، اور ایک انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا، لیکن ایک ایسا انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو نیچے جہنم کی آگ وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو وہ جہنم میں لوگ ہوں گے، وہ اوپر دیکھیں گے کہ یہ کون جا رہا ہے، وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کا زور تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تو پوچھا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا دن رات کو ذکر کیا، کیونکہ ذکر کا جو اللہ نے آرڈر دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ میرا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام کرو۔ سمجھو کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اے میرا بندہ صبح و شام میرا ذکر کرو، اور جو انسان ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک تو ذاکرین کی جماعت میں چلے جاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی یاد میں صبح و شام 2 ٹائم اللہ 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 اللہ، ایسے آنکھیں بند کر کے تصور کریں، 2 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد یہ 101 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا، اللہ نے ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو آزاد کر دیا ان کی خواہش کے مطابق، اور یہی دعا اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تحفہ دیا اور قرآن بنا دیا، تاکہ رہتی دنیا تک میرا نبی اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جائے۔ جو انسان صدق دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دین اور دنیا کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے، اور اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ آپ کی فیملی پریشان نہیں ہوگی کہ اتنا رزق اللہ کہاں سے دے رہا ہے، وہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کے قرآن کی طاقت، یہ ہے اللہ کے ایک ایک لفظ کی پاور، اور اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کا نور ہے، اور ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس وظیفے کو کرو، اس سے ایک تو اس دنیا کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آخرت والی زندگی کے اندر بے شمار آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے تمام دوستوں تک اس کو شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔